نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق اللہ العلی العظیم۔ جب ہم اللہ والوں کے دربار میں جا کر دعا کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ سے دعا مانگو وہی قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں ہی قبول فرمانے والا ہوں۔ اب میں اہل سنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 80 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تم بیمار ہوتے ہو تو اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں شفا عطا فرماتا ہوں۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، عامل کے پاس جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بظاہر الگ نظر آتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 11۔ اللہ فرماتا ہے اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی رزق عطا فرمانے والا ہے، لیکن ہم رزق کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی تاجر کے پاس جاتے ہیں، کسی بزنس مین کے پاس جاتے ہیں، کسی ٹائکون کے پاس جاتے ہیں، کسی منسٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بظاہر الگ نظر آ رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورۃ 3 آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے انسان کو بہترین ساخت سے پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ دونوں باتیں بظاہر الگ نظر آتی ہیں۔ آئیے ہم یہ اب اس بات پر آتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو، اور دلیل یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الغافر میں فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، آیت نمبر 60، مجھ سے دعا مانگو میں یہ قبول کرنے والا ہوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کوئی شخص اپنے جان پر ظلم کرے تو جاءوكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دے، فاستغفر اللہ، اور اللہ رب العالمین سے استغفار کرے، واستغفر لهم الرسول، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں، تو کیا ہوگا لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو زیادہ سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اب یہ کیا ہے، میں اس آیت کا خلاصہ بتا دوں، اور کوئی گناہ کرے تو رسول کے دربار میں حاضری دینا ضروری ہے۔ یہ وہاں فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرنے والا ہوں، سورہ غافر میں۔ سورہ نساء میں فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کرے تو رسول کے دربار میں حاضری دیں۔ تو یہ دونوں باتیں بظاہر الگ نظر آ رہی ہیں۔ اب میں آئیے خلاصہ بتاتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی شفا دینے والا ہے۔ یہ ڈاکٹر، طبیب، حکیم، عامل یہ ایک ذریعہ ہیں۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا ہے۔ یہ تاجر، دکاندار، بزنس مین، ٹائکون، سب کچھ بزنس مین، یہ سب ایک ذریعہ ہیں۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی انسان کو پیدا فرمانے والا ہے۔ یہ مرد اور عورت کا ملاپ ایک ذریعہ ہے۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی دعا قبول فرمانے والا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی دعا قبول فرمانے والا ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کے پیارے ایک ذریعہ ہے۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی سب کچھ فرمانے والا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے قدرت، ایک ہے قانون۔ قدرت یہ ہے کہ بغیر انبیاء کے، بغیر صحائف کے، بغیر کتب کے ہمیں ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ انبیاء کرام کو مبعوث کیا اور پھر ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔ قدرت یہ ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، لیکن قانون یہ ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اچھا، وہ قانون کا تابع نہیں ہے۔ قدرت یہ ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا، لیکن قانون یہ ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ قدرت یہ ہے کہ وہ ہمیں بغیر کوشش کے رزق عطا فرما سکتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ، لیکن قانون یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر وہ کوشش کرے۔ تو حقیقت میں ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی سب کچھ کرنے والا ہے، ہماری دعا قبول فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کے پیارے ایک ذریعہ ہے۔